میں اسے کھڑکی یا دروازے سے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی۔ سامنے آنے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ میرے دل میں کھپ چکا تھا۔ اس کی محبت باز نظروں کا نشہ، دوسری طرف ابا کا خوف اور کم عمری کا عذاب۔ مجھ سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے وہ شرارت کرنے والا ہے یا شرارت کر کے آیا ہے۔ میں اس سے دور ہی رہنے کی کوشش کرتی، مگر وہ مجھ سے ذومعنی بات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ میں پریشان تھی، اگر بابا نے اس کی بے باکی نوٹ کر لی تو کیا ہوگا؟ میں سوچ کر کام جاتی۔ اس نے مجھے عجیب سی صورتحال سے دوچار کر رکھا تھا۔ میرا نام مریم ہے، ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ میرے بابا کا چھوٹا سا ہوٹل تھا، اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ دن کچھ بچپن، کچھ جوانی کے تھے، زندگی مزے میں تھی۔ فاطمہ میری چھوٹی بہن، اس کو ستانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ سلواتیں سننے کو ملتی تھیں۔ علی بھیا کی چیزیں چھپا کر اس کی چیخ و پکار سننا مزے ہی مزے تھے۔ میرے چچا کی فیملی بھی ہمارے ساتھ ہی رہائش پذیر تھی۔ میرے چچا شہباز کے 2 بیٹے طلحہ اور بلال، ہم سب اسکول اور کالجز میں زیر تعلیم تھے۔ امی بابا سے اکثر کہا کرتی تھی کہ اب ہم علیحدہ ہو جائیں تو اچھا ہے، ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، ہمیں درمیان سے دیوار کھینچ لینی چاہیے۔ بیٹیوں والا گھر ہے، اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو تم معاف نہیں کرو گے، میں تم کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ بابا مذاق میں بات اڑا دیتے اور کہتے کہ نیک بخت میرے بچے ایسے نہیں ہیں جیسا تم سوچ رہی ہو، مجھے اپنے بچوں پر مکمل اعتماد ہے۔ میں 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور بلال یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دن بدقسمتی سے میں گھر پر اکیلی تھی۔ بلال یونیورسٹی سے واپس آ گیا۔ بلال کو دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ سب گھر والے کہاں گئے؟ بلال نے مجھ سے پوچھا۔ امی اور چچی بازار، باقی سب اسکول اور کالج۔ بلال کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا۔ میں اس سے دور ہونا چاہتی تھی کہ اچانک اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں اندر تک لرز گئی۔ بلال بھائی، یہ کیا مذاق ہے؟ چھوڑ دیں مجھے، میں نے التجا کی۔ اس نے سختی سے میرا بازو پکڑ رکھا تھا۔ تمہارے گریز، شرم و حیا اور گھبراہٹ کو میں کیا سمجھوں؟ اگر تم مجھ سے شادی کے خواہش مند ہو تو بابا سے بات کرو، میں نے لرزتے ہوئے کہا۔ اس دن سے میری بدقسمتی کے دن شروع ہو گئے۔ اچانک بابا ہوٹل سے گھر آئے۔ چائے کے لیے فریج سے دودھ نکالنا تھا۔ بابا کو دیکھ کر بلال نے میرا بازو چھوڑ دیا اور سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ رات کو جب میرے چچا شہباز گھر آئے تو بابا نے نہایت غصے اور صدمے سے چچا سے کہا، اب میں بلال کو دیکھنا نہیں چاہتا، یا تم یہ گھر چھوڑ دو یا میں یہ گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی جان، بچوں سے غلطی ہو گئی، یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے۔ میں مریم بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ آج سے مریم میری بہو ہوئی، بہت جلد میں اس کو بیاہ لوں گا۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہنے دو، بات گھر سے نکلی تو بہت بدنامی ہوگی۔ چچا نے بابا سے التجا کی، مگر بابا نے چچا کی ایک نہ سنی۔ آخر چچا ہمیں چھوڑ کر بہاولپور شفٹ ہو گئے۔ میرا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ ایک تو بلال کی اچانک جدائی، دوسرا بابا کا مجھ سے قطع تعلق۔ غلطی اتنی بڑی نہ تھی جتنی بابا نے بنا لی تھی۔ بعض دفعہ والدین بھی اولاد کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ میرے دل پر آپلے پڑتے چلے گئے، پھر وہ آپلے ہی رہے، ٹھیک نہ ہوئے۔ بلال سے بچھڑے اور بابا سے ہم کلام ہوئے مجھے 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ہمیں رشتہ داروں نے بتایا کہ بلال کی شادی پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ بلال کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک دن اچانک بابا کے ساتھ چچا شہباز ہمارے گھر آ گئے۔ بابا اور چچا شہباز نے مسجد میں لوگوں کے اصرار پر صلح کر لی۔ بابا اور چچا کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ بابا نے خوشی خوشی امی کو بتایا کہ مریم کو میں بلال تو نہ دے سکا، میرا بھائی مجھ سے ناراض تھا، اب میں فاطمہ طلحہ کو دے کر صلح کر رہا ہوں۔ 10 دن بعد فاطمہ اور طلحہ کا نکاح ہے، تیاری کر لیں۔ بابا اور چچا خوشگپیوں میں مصروف تھے اور میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ بابا نے میرے اور بلال کے حوالے سے ایسا کیوں نہ سوچا؟ یہ سراسر مجھ سے زیادتی ہے، میں نے دکھ سے سوچا۔ چچا چلے گئے۔ میں 6 سال بعد بابا سے ہم کلام ہوئی۔ میں نے بابا سے کہا، میرے اور بلال کے حوالے سے آپ نے نرمی کیوں نہ دکھائی؟ میں اب یہ صلح نہیں ہونے دوں گی۔ صدمے سے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ بابا کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔
میں نے شہباز کو لوگوں کے سامنے فاطمہ کا رشتہ دیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر بابا سے کہا کہ یہ صلح میں نہیں ہونے دوں گی، لیکن بابا نے زندگی میں صرف اپنی منوائی تھی۔ فاطمہ کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھیں۔ روز بازار کے چکر لگائے جا رہے تھے۔ فاطمہ بے حد خوش تھی۔ ایک دن فاطمہ نے میرا اداس چہرہ دیکھ کر بڑے غرور کے ساتھ کہا، میری اور طلحہ کی شادی میں رکاوٹ مت بنو، تمہاری بدقسمتی کی میں ذمہ دار نہیں۔ فاطمہ کے الفاظ مجھے مشتعل کر گئے، لیکن میں خاموش رہی، کیونکہ خاموش رہنا وقت کا تقاضا تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا، بارات آ چکی تھی۔ بارات میں صرف بلال کو تلاش کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری اور بلال کی نظریں ملیں، ہمیں سکتہ ہو گیا۔ بلال نے دونوں بیٹے ماں کے حوالے کیے اور میری دوست کے گھر چلا گیا۔ میری دوست نے مجھے چھپ کر بلال کا پیغام دیا، بلال تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ اب مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہ تھا۔ بلال کو ایک عرصہ بعد دیکھ کر میری آنکھیں دریائے چناب بن گئیں۔ وقت بہت کم ہے، اسے رونے میں ضائع نہ کرو۔ جلدی سے بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ میں نے ہاں کر دی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں یہ صلح نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ مریم، میں شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہوں۔ پتہ ہے بہت ہنگامہ ہوگا، لیکن میں تم تک کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ فاطمہ کے پرغرور الفاظ نے میرے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ فاطمہ کی شادی کے 10ویں دن میں نے بلال کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میرے گھر میں قیامت آ گئی۔ بابا بار بار بے ہوش ہو رہے تھے اور امی بھی۔ بابا اور بھائی نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہمارے گھر کے دروازے تم پر اور فاطمہ پر بند ہیں۔ فاطمہ نے بابا سے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، میں میکے آؤں گی، مگر بابا نے کہا نہیں، طلحہ بلال کا چھوٹا بھائی ہے، مریم نہیں تو تم کیسے آ سکتی ہو؟ یہی فاطمہ کی سزا تھی۔ فاطمہ، میری چھوٹی بہن کے پرغرور لہجے نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ میرا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ تمام کشتیاں جلا کر ساحل تک آنے کی تکلیف میرے چہرے پر رقم ہے۔ میں بابا کے گھر سے بے دخل ہونے کے بعد ایک بار بھی مسکرا نہ سکی۔ بابا کی بے جا ضد نے مجھے بغاوت پر اکسایا۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کو آزمائش میں نہ ڈالیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ آخر اولاد بھی انسان ہوتی ہے، اسے انسان کی نظر سے دیکھیں۔